حکومت کے اندرونی جو ذرائع ہیں ان سے جب ہم نے پوچھا کہ یہ کب تک ملاقات ہو سکتی ہے تو ان کی جانب سے ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اگر جو ہے وہ یہ یقین دہانی کرا دی جائے. ایک تو آپ کو کتنی امید ہے بیرسٹر گوہر صاحب، جتنی ہی امید ہے یا آپ کو کچھ کم امید ہے؟ اگر ہونے جا رہا ہے تو پھر اتنا کیوں لٹکایا گیا یہ معاملہ؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ اب یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اتنا لٹکانے کے بعد؟ ایک تو جو حکومت ہے جس طرح ان کو کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے اور نہیں تھا، اب وہ کوئی ریلیف نام کی چیز ہو، کوئی نوٹیفیکیشن ہو، کوئی ملاقاتوں والا معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ اس میں ایک طویل عرصے بعد اس لیے دیتی ہے کہ ایک تاثر جائے کہ جی حکومت نے تو بڑا کمال کر دیا ہے. اگست میں یہ نامزدگی عمران خان صاحب نے کی تھی، اس کے بعد سپٹمبر میں یہ ساری جو مشق ہونی تھی وہ ہوئی. 4 ماہ تک اسپیکر صاحب نے یہ معاملہ روکے رکھا. اب حکومت جو ہے یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن کر کے یہ تاثر دے گی کہ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، حالانکہ احسان نہیں ہے بلکہ ایک حق ہے، ایک رائٹ ہے، ایک آئین میں دیا ہوا حق ہے جو وہاں ملنا چاہیے تھا. اور اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی موجودگی ضروری ہے. اتنی بڑی اہم آئینی ترامیم ہو گئی، وہاں پہ اپوزیشن لیڈر موجود نہیں تھا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جا رہا ہے؟ بظاہر تو ہمارے ذرائع جو ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، جائے کہ کوئی نیا موڑ نہ آ جائے، کیونکہ آج کل صورتحال یہ بنتی ہے کہ وہ سہیل افریدی خیبر پختونخوا سے کراچی پہنچتے ہیں تو صورتحال مختلف ہوتی ہے، اور کراچی سے جب حیدرآباد پہنچتے ہیں تو اس میں واپسی پر تجزیے سارے تبدیل ہو جاتے ہیں اور ساری خبریں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، سارا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے آج کل وفاقی دارالحکومت میں بھی جو ماحول تبدیل ہوتے وقت نہیں لگتا، لیکن ابھی تک کی یہی اطلاعات ہیں کہ یہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا تقرر جو ہے وہ حکومت کرنے جا رہی ہے. اسی وجہ سے کل بھی ملاقات کی گئی. آج اسپیشل بلایا اسپیکر جو ہے وہ یا صادق نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور وہاں بیٹھ کر بات کی، اور یہ بھی بڑے پر امید ہیں اور ذرائع بھی ہمارے کہتے ہیں کہ یہ اب جو ہے وہ ہوگا. ثاقب صاحب، یہ کیا گارنٹی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ملاقات کروائی جائے گی، لیکن کچھ گارنٹی چاہیے، اور وہ کیا گارنٹی ہے؟ اور دوسرا پی ٹی آئی کے اندر پھر اس گارنٹی کے حوالے سے کیا رائے پائی جاتی ہے؟ 2 دسمبر کو جو ملاقات ہوئی تھی وہ ایک گارنٹی پر ہی ہوئی تھی، جس کے حوالے سے ہم سنتے آئے ہیں کہ جو گفتگو عمران خان صاحب خاص طور پر جو اداروں کے حوالے سے کرتے ہیں، وہ گفتگو جو ہے وہ کم سے کم وہ نہ کریں، یا باہر جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ بات نہ کی جائے. لیکن بات کی گئی اور اس کے بعد یہ پابندی لگ گئی. اب حکومت کے اندرونی جو ذرائع ہیں ان سے جب ہم نے پوچھا کہ یہ کب تک ملاقات ہو سکتی ہے تو ان کی جانب سے ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اگر جو ہے وہ یہ یقین دہانی کرا دی جائے کہ جس طرح 2 دسمبر کو ہوا اب نہیں ہوگا تو یہ ملاقات بحال ہو سکتی ہے. دوسری جانب جو پی ٹی آئی ہے اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی حکومت کا کوئی رابطہ ہے تو یہی بتایا گیا کہ رابطہ اس حد تک ہی ہے. ویسے یہ نظام پوری دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے کہ چھوٹے کو بڑا دبانے کی کوشش کرتا ہے. اگر چھوٹا دب جاتا ہے تو معاملات ایزیلی جو ہے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں دبتا ہے تو پھر حالات کافی جو ہیں وہ سنگین ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. ابھی جو امریکہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ جی آپ لوگ احتجاج جاری رکھیں، ہم مدد بس آپ کو پہنچنے والی ہے، یہ کوئی حملہ ہوتا ہے ایران پر، تو آپ کیا دیکھتے ہیں خطے کے لیے یہ کتنا ڈینجرس ہوگا؟ ایک تو جو ورلڈ آرڈر ہے وہ بظاہر تبدیل ہو رہا ہے، اور جس طرح کہا جاتا تھا کہ خود مختار جو ریاستیں ہیں، ممالک ہیں، ان کی خود مختاری پر ان کے بارڈرز پر، انٹرنیشنل بارڈرز کے اندر حملہ نہیں ہوگا، اس کے کوئی لاز، انٹرنیشنل لاز جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. امریکہ نے بظاہر یہ ساری میتھ جو ہے وہ توڑ دی ہے، اور اب جو امریکی سیکرٹری خارجہ ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان کی جو گفتگو ہے وہ ایسے ہے کہ ہم گرین لینڈز پر بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، اور وہ ایران کے حوالے سے بھی ایسی گفتگو کر رہے ہیں، وہ کیوبا اور دیگر ممالک کے حوالے سے بھی ایسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے
وہ ان کے غلام ہوں. جہاں تک ایران کی بات ہے، ڈیفینیٹلی ایران میں جو احتجاج ہو رہا ہے، وہاں پہ جو خبریں آ رہی ہیں، اس احتجاج کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مدد پہنچ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدد موجود ہے. وہ احتجاج ایسے نہیں ہو رہا. وہاں پہ جو اطلاعات آئی ہیں، جو ایرانی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے بریفنگز بھی دی ہیں وہاں پہ جو دیگر ممالک کے امبیسڈر ہیں، اور ان کو کچھ تصاویر دکھائی ہیں کہ کس طرح مسلح وہ مظاہرین کچھ جو ہے وہ ان کے پاس گنے موجود ہیں، وہ اٹیک کر رہے ہیں. تو ون سائیڈڈ یہ اٹیک نہیں ہے، وہ امریکہ کی کہیں نہ کہیں سپورٹ موجود ہے. جو آپ نے سوال کیا یہ بہت ہی عام ہے، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے، کہ اگر ایران میں رجیم تبدیل ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے، تو اس کے اثرات میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان پر ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ امریکی جو ہے وہ پھر طے کریں گے کہ کس نے صدر بننا ہے اور کس نے حکومت سنبھالنی ہے، اور نظام حکومت امریکیوں کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگا. تو امریکیوں کی مرضی اور منشا کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی مرضی اور منشا. تو یوں جو بالکل پاکستان کے بارڈر کے دوسری طرف جو ہے اسرائیل کی رسائی کسی نہ کسی صورت میں ہو جائے گی. تو یہ میرے خیال میں خطرے سے بالکل بھی خالی نہیں ہے. اسرائیل پاکستان کو خاص طور پر اپنے وجود کے لیے پاکستان کو بہت بڑا تھریٹ سمجھتا ہے، اور پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی قوت ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تھریٹ کسی نہ کسی صورت میں سمجھتا ہے. تو خطے کا جو توازن تو تبدیل ہوگا. پھر ایران کو اگر اٹیک کرے گا امریکہ، تو ایران کی جانب سے جس طرح کہا گیا ہے کہ خطے میں موجود جو اتحادی ہیں یا دیگر جگہوں پہ وہ اٹیکس کریں گے اور بھرپور مقابلہ کریں گے. ایرانی جو رجیم ہے وہ آپ یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک دن میں، ایک لمحے میں وہ چلے جائیں گے اور وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. وہاں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اس کے اثرات پھر جو ہے وہ خطے پر بھی ہوں گے، اور بڑے گہرے اثرات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے، بڑے گہرے اثرات جو ہیں وہ خطے پر ہوں گے.